نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس دور میں میرے صحابہ کے اوپر طعن کیا گیا، اعتراض کیا گیا، اس دور کے عالموں نے، علماء نے، پنجابی چاکھاں تے مولویاں نے اگر میرے صحابہ کی شان کا دفاع نہ کیا، اگر میرے صحابہ کی شان کو ظاہر نہ کیا، تو انہوں نے میرے صحابہ کی شان کو نہیں چھپایا بلکہ میری نبوت کو چھپایا ہے۔ اتنا بڑا منصب ہے صحابہ کرام کی جو ہے وہ شان، اس کا دفاع کرنا اتنی بڑی خوشبختی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آج کے اس موضوع میں آپ کے سامنے سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے چند اعتراضات جو کہ دوسرا طبقہ کرتا ہے ان کے جوابات دوں گا، کیونکہ یہ جو آپ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، آپ کا عقیدہ تو بڑا پکا ٹھکا ہے، لیکن آپ کی جو اگلی نسل ہے ان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور تھوڑی سی ایسی کوئی بھی روایت جس کی تشریح ان کے علم میں نہیں ہوتی تو وہ جب کسی دوسرے سے سنتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، آپ کے دادے کی اپنے بھائی کے ساتھ زمین کے کسی معاملے میں لڑائی ہوئی ہو، آپ کی پیدائش سے پہلے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کے دادے کی اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور دونوں نے لڑائی میں ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیا یا کوئی ہڈی توڑ دی، اتنی سخت لڑائی ہوئی، بعد میں ان کی صلح ہو گئی۔ یہ بات اگر آپ کو آپ کے ابا جی بتائیں تو آپ کے دل میں نہ تو دادے کی نفرت آئے گی اور نہ دادے کے بھائی کی آئے گی۔ کیوں وہ گالیں جی نا؟ کیوں؟ بتانے والا کون ہے؟ آپ کے والد صاحب، اور وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اپنے باپ کے بارے میں اور اپنے چچا کے بارے میں۔ لہٰذا ان کے جو الفاظ ہوں گے وہ بڑے گنے چنے، ناپ تول کے بڑے احتیاط والے الفاظ میں وہ بتائیں گے، اور پھر آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ پھر بعد میں دونوں کی صلح ہو گئی تھی۔ آپ کے دل میں نہ دادے کی نفرت آئے گی اور نہ آپ کے دل میں دادے کے بھائی کی نفرت آئے گی۔ یہی بات اگر آپ کے ابا جی نہ بتائیں اور دنیا سے چلے جائیں اور آپ کو گاؤں کا کوئی تیسرا بندہ اٹھ کے بتائے ہو تیرے دادے نے تے اپنے برا دا سر پاڑ چھڑے سی، انہیں ایک عہدہ پاڑ چھڑے سی، آپ یقین کریں آپ کے دل میں دادے کی نفرت آئے گی اور دادے کے بھائی کی بھی آئے گی، اس لیے کہ بتانے والے بندے کا بتانے کا انداز بڑا معنی رکھتا ہے۔ اگر آپ کا سگا باپ بتائے کہ میرے ابا جی تے چاچا جی لڑائی ہو گئی، پر چلو خیر یہ انسان ہو جاندی ہے، بعد دووے پھر صلح ہو گئی سی، دووے ہون فوت ہو کے دنیا تو ٹر گئے نے، لیکن جدوں ابا جی ہمارے ہم تے چاچے نے انہاں دا جنازہ پڑھیا سی، انہاں دی روٹی چاچے نے پکائی سی، راضی سن آپس دووے، جد دنیا تے ایک دنیا تو گیا تے او تے راضی سی، بعد دوجا ٹر گیا وہ بھی وہ پہلے تے راضی سی۔ یہ تعارف جب آپ کا سگا باپ آپ کو کرائے گا تو آپ کے دل میں دادے کی یا دادے کے بھائی کی نفرت ان سے بولے نہیں آئے گی، ان سے بولے نفرت آئے گی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر یہی بات آپ کو گاؤں کا کوئی بندہ بتائے تو آپ کے دل میں نفرت آئے گی، چاہے دادے کی آ گئی، چاہے دادے کے بھائی کی آ گئی۔ اور آج کل کا جو دور ہے، چونکہ تھوڑے پتراں دے پوتریاں نوں زمین چیڑا انٹرسٹ ہی کونی، انہاں تے بس ہے میں پڑھنا ہے کالج دی جماعتاں تے میں یورپ ٹور جانا ہے، انہاں نوں تے واہی کرنا وقت لگدا ہے، وہ کتھے زمین دے پیار وچ اپنے ابے یا دادے نوں ٹھیک آکھے دا، وہ تے ہی آکھے دا دادے بھی غلط کیتا تے دادے دے بھرا بھی غلط کیتا، انہوں تے واہی دے نال کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، کوئی شوق ہی نہیں، انہیں تے باہر جانا ہے یورپ جانا ہے، انہوں کی کئی بھاڑ کے زمین واہنے دا کوئی شوق ہے، لہٰذا وہ اپنے دادے کو بھی غلط بولے گا، اپنے دادے کے بھائی کو بھی غلط بولے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تعارف کروانے والا بندہ آپ کی نوجوان نسل جب ان کے منہ سے سنتی ہے، ہم نے چونکہ بتایا نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں لو جی اے تے کہندے سن کے انج انج تے ہوتے ہیں، پتہ لگا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے پچھلے جمعہ حدیث پاک پڑھی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا، آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، ہم سچے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم یہاں چھپ کے نماز کیوں پڑھیں، ہم کعبے میں جا کے اعلانیہ نماز پڑھیں گے۔ اچھا یہ حدیث پاک میں نے پیش کی نا، تو ظاہر ہے وہ نیٹ پہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے، تو ہمارے گاؤں کے ساتھ کے گاؤں کا ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ اے جی فلانی حدیث ہے، میں تے پڑھی انہوں دے بارے میں، تسی ساری عمر مولوی ہو، لوگوں نے اس گل پیچھے لایا کہ حضرت عمر فاروق بڑے دلیر سن، تو میں تے پڑھیا کہ جدوں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تے اپنے مامے کو، بلکہ مامے کا انہیں نہیں سی آخیا، میں بعد دسیا کہ وہ ماما لگتا سی، انہیں آخیا انہوں نے آس بن وائل کو پناہ لے لی سی، تو تسی آدھے ہو بڑے دلیر سن۔
اب میں نے سوچا کہ اسے تو میں نے جواب دے دیا، پھر میں نے سوچا اگر یہی بات جب میرے پاس جمعہ پڑھنے والا کوئی جوان لڑکا اٹھ کے جا کے کسی اور بندے کے منہ سے سنے گا تو وہ تو حضرت عمر فاروق سے بدظن ہوگا. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے نا کہ دادے دے برا دی لڑائی تے دادے دی لڑائی ابا دسے تے بندہ بدظن نہیں ہوتا، کو بعد دسے تے بندہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو 2-3 اعتراضات ہیں ان کا جواب دینا جو ہے وہ میں نے ضروری سمجھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت میرے پاس امام احمد بن حنبل جو فقہ کے چوتھے امام ہیں، آپ کی کتاب فضائل الصحابہ یہ میرے پاس موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا تب تک ہم طاقت نہیں رکھتے تھے کہ ہم کعبہ معظمہ کے پاس کھڑے ہو کے جا کے ادھر نماز پڑھ لیں. لیکن کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، فلما اسلم، جب عمر نے اسلام قبول کر لیا، کہتے ہیں قاتل قریشا حتی صلی عند الکعبۃ وصلینا معہ، کہتے ہیں جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے قریش سے قتال کیا، لڑائی کی، یہاں تک کہ ہم نے کعبے کے پاس نماز ادا کی. انہوں نے بھی ادا کی اور ہم نے بھی نماز کعبے کے پاس جا کے ادا کی. اب یہ حدیث پاک امام احمد بن حنبل نے لکھی اور وہ کہتا ہے، وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ عاص بن وائل کی پناہ لے لی تھی حضرت عمر فاروق نے. اب وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. عاص بن وائل جو تھا وہ آپ کا ماموں لگتا تھا وہ کافر لیکن ماموں تھا. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ بتائیں کہ جو اپنے پیٹ میں بات نہیں رکھ سکتا. کہیں بندے نے بیماری ہوتی ہے نا، بیبیاں ہر انہوں کو گل نکل جاتی ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں بندہ ہے وہ بات کو راز نہیں رکھ سکتا. پوچھا اس وقت کہاں ہے؟ کہاں اس وقت وہ کعبے کے پاس بیٹھا ہوا ہے. آپ گئے اور جا کر اس کے کان میں کہا کیا تو جانتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اب کو نا اگر نعوذ باللہ کوئی ڈرنے والی گل ہوتی تو بندہ خود جا کے دستا ہے وہ آپ موت نو ماسی کون آخر ہے. حضرت عمر فاروق نے خود جا کے اسے کہا وہ تو جانتا ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. آپ نے کہا پھر سن لے میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے جب سنا تو اس نے شور ڈالنا شروع کر دیا، کہنے لگا عمر نے اپنا دین بدل لیا، عمر گمراہ ہو گیا نعوذ باللہ. لوگ مارنے کے لیے لپکے. حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی تیار ہو گیا. اتنے میں جب میرا ماموں قریب سے گزر رہا تھا، عاص بن وائل اس کا نام تھا، اس نے قریب آ کر کہا لوگو اسے نہ مارو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اور عرب کے اندر یہ جو پناہ دینے کا ایک انداز تھا یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ اندر آ کے ہیں اور باہر سے کوئی بندہ آیا ہے اور کوئی بندہ اس کے ساتھ لڑ پڑا ہے، آپ اٹھ کے کہتے ہیں کہ اے بندہ میرا پرون ہے چھڑ دیو، تو لوگ چھوڑ دیں گے کہ چل یار پنڈ دا بندہ ہے ایدے روز منہ متھے لگنا ہے، ایدا پرون ہے تینوں چھڑ دینے ہیں، اس کا مہمان لہٰذا ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک پناہ دینے کا انداز ہوتا تھا. کسی کی قتلوں تک بھی اگر دشمنی ہوتی تھی نا، اگر کوئی بندہ پناہ دے دیتا تھا تو لوگ چھوڑ دیتے تھے. تو عاص بن وائل نے جب دیکھا کہ میرے بھانجے کو مارا جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ اسے میں پناہ دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو. لوگوں نے چھوڑ دیا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں، یہ فضائل الصحابہ میرے پاس امام احمد بن حنبل کی کتاب موجود ہے، کوئی بندہ دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میں وہ لڑائی ختم ہونے کے بعد میں خود اپنے ماموں کے گھر گیا اور میں نے جا کر اسے کہا، عاص بن وائل کو میں نے کہا کہ تو نے مجھے اپنی پناہ کیوں دی ہے؟ مجھے تیری پناہ نہیں چاہیے، میں تجھے واپس کرتا ہوں، میں اعلانیہ مسلمان بن کے رہوں گا، کسی کی پناہ کے بغیر بن کے رہوں گا. اچھا بعد میں نا کافی سالوں کے بعد آپ کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر اس نے ایک دن سوال کر دیا، کہتا ہے ابا جی وہ جدو تساں اسلام قبول کیتا سی تے گل تے دسو تو اسلام دے مننے والے تے بڑا ظلم ہوندا سی، علیہ 40 مسلمان حضرت عمر فاروق سن. وہ کہنے لگا کہ ادو تسی مسلمان سو کمزور سو نویں مسلمان ہوئے سو تو مامے نے پناہ جو دیتی عاص بن وائل نے تو تساں دی پناہ واپس کیوں کر دیتی؟ اللہ اکبر. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت عمر فاروق خود حاکم اسلام بن چکے تھے، آپ خود حکمران تھے. آپ نے پتہ کیا فرمایا؟
آپ نے فرمایا میں پناہ لے لیتا، مار سے بچ جاتا، ظلموں سے بچ جاتا، تکالیف سے بچ جاتا، لیکن میں نے پناہ اپنے مامے کی واپس کیوں کی تھی؟ کہتے ہیں میں نے اس لیے کی تھی کہ میرے سامنے وہ 39 مسلمان تھے، ان میں سے کسی کو بلال کو جو ہے وہ ریت پہ تڑپایا جاتا تھا، عثمان ابن عفان کو اس کا سگا چچا چٹائی میں ڈال کے لپیٹ کے دھواں چھوڑ دیتا کہ دھوئیں میں سانس لے کے مرے گا، طرح طرح کے مظالم کیے جاتے، حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو لوہے سے چھلنی کیا جاتا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کیا جاتا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے سامنے وہ 39 مسلمان تھے کہ ان کے اوپر کیا ظلم ہوتے تھے، تو میرے دل نے چاہا عمر اگر تو پناہ لے کے آرام سے ایک سردار کی طرح گھر بیٹھ جائے گا پھر تجھے وہ لذت نہیں ملے گی جو ان 39 لوگوں کو مل رہی ہے، میں اپنے پناہ اپنے مامے کی واپس کر کے، حضرت عمر کے الفاظ ہیں حدیث کے، حضرت عمر فرمانے لگے میں نے پناہ واپس کر دی، میں قریش سے لڑتا رہا، وہ مجھ سے لڑتے رہے، جہاں کہیں سامنا ہو جاتا وہ مجھ سے لڑتے، میں ان سے لڑتا، وہ مجھ سے لڑتے، میں ان سے لڑتا، یہاں تک کہ یہ لڑائی ہوتے ہوتے اللہ نے اسلام کو طاقتور بنا دیا۔ اور پتہ لگا کہ وہ جڑی آس بن وائل والی ایک گل پھڑ کے نوز باللہ حضرت عمر دی توہین کرتے ہیں لوگ کہ وہ تسی آندے ہو بڑے طاقتور سونا دے پناہ لے لی سی، تو پتہ چلا پناہ مانگ کے نہیں سی لئی، پناہ مامے نے خود ویکھیا کہ مار پہ رہی انہیں پناہ دے دی تھی، حضرت عمر نے بعد سے گھر جا کے کہا گیا پھڑ اپنی پناہ کو رکھ، مینوں پناہ نہیں چاہیے جیکن باقی 39 ظلم سہ رہے نے، میں بھی ظلم سہ کے اسلام دی قدر اپنے دل وچ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ انداز حضرت سیدنا عمر فاروق، اور پھر اگر اس کے ساتھ اس بات پہ اتنا اگر کوئی ڈنڈورا پیٹے تو اس کا ایک الزامی جواب یہ بھی ہے کہ جناب ابو طالب جو ہیں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر زندگی میں ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے ایک دفعہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نہیں پڑھا، لیکن جس سال میں ان کی وفات ہوئی تھی سرکار نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا تھا، پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس سال کو غم کا سال کیوں قرار دیا گیا؟ تو میری محبوب علیہ السلام نے بتایا تھا کہ میرے چچا ابو طالب دنیا سے چلے گئے ہیں، جب تک وہ تھے قریش میری طرف منہ کرنے سے ڈر جایا کرتے تھے کہ سامنے ابو طالب ہے، ہم نے روزانہ اسے ملنا ہے، ہم کیسے اس کے بھتیجے کے ساتھ دشمنی کریں؟ اگر نعوذ باللہ اس چھوٹی سی بات پہ اتنا بڑا ڈنڈورا پیٹا جائے تو کیا سرکار کے بارے میں بھی یہ کہو گے کہ سرکار نے جب ابو طالب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلانیہ کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، سرکار نے پھر ان کی پناہ کیوں حاصل کی؟ سرکار کہہ دیتے کہ نہیں مینوں تہاڈی پناہ دی لوڑ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب ہر میدان میں سرکار کے آگے ایسے آگے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے، ساری زندگی حضور سے یوں ہی وفا کرتے رہے کہ جب کہیں کوئی معاملہ ہوتا آپ فرماتے کہ نہ میرے بھتیجے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں زندہ ہوں، میں کھڑا ہوں اس کے سامنے، اسی حال میں دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اگر اپنے ماموں کی پناہ لے بھی لی ہوتی تو پھر بھی یہ نبی کی سنت پہ عمل ہوا ہوتا کہ نبی علیہ السلام نے چچا کی پناہ لی تھی، انہوں نے ماموں کی لے لی، لیکن آپ نے پناہ رکھی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ماموں نے کہا، آپ نے بعد میں وہ پناہ واپس کرتے ہوئے کہا کہ عمر بن خطاب وہ تکلیفیں برداشت کرے گا، مصیبتیں برداشت کرے گا تاکہ عمر کے دل میں قدر آئے کہ اسلام جیسے باقی لوگوں نے قبول کیا ہے تو میں نے بھی سستا اسلام نہیں لیا، میں نے بھی مصیبتیں برداشت کر کے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اعتراض جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور ایک اعتراض اس کے ساتھ میں جو ہے وہ مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو دوسرا طبقہ کرتا ہے، وہ نعوذ باللہ وہ یہ کہتا ہے، ان کی باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کا دروازہ آپ کے اوپر پھینک کے آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیا، استغفر اللہ۔ اس کے باقی سارے جواب دینے کی بجائے ایک جواب دیتا ہوں کہ آج کے دور میں کمزور سے کمزور ترین بندہ، اس کی بیوی کو کوئی بندہ قتل کرنا تو دور کی بات ہے، صرف ایک تھپڑ مار دے، ایک تھپڑ، تو پھر زمانہ دیکھے گا اس کے ساتھ بنتا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تو ہوندا کون ہے میری غیرت نو ہاتھ لان والا، میری بیوی نو ہاتھ لان والا، اور ادھر نعوذ باللہ الزام یہ ہے کہ مولا علی پاک کی پاک بیوی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق نے نعوذ باللہ شہید کر دیا، اور مولا علی چپ کر کے دیکھتے رہے، اتنے سال ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ بھئی مولا علی کو اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے تم نے؟ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ کہتا ہے تبرہ سازی دی بو نہ ہوسی یا میں نہ ہوساں، اے
मजमा बाजो बादशाह नूं आखो मेरी बीवी ते हाथ उठावे, अली दा नौकर हाँ, इक्को मिनट या ओ ना होसी या मैं ना होसा। अज हर बंदे दी जरूरत है, वो कहता कि भावें वड्डे तो वड्डा चौधरी होवे केड़ा भी होवे, अगर मेरी बीवी नूं हथ भी लाए चंड भी मारे मैं वेखां दा या फिर अज ओ नहीं तो या मैं नहीं। ये आज के बंदे का हाल है। और मौला अली वो हैं जिन्हें ताजदार हल अता कहा जाता है, जिन्हें मौला अली वो हैं जिनकी तलवार को जुल्फ़िकार कहा जाता है। शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। और जिनके नाम से खैबर कांप जाए उनकी बीवी को कोई बंदा शहीद कर जाए वो चुप करके देखते रहे, नौज़ुबिल्लाह। कोई बंदा बात वो करता है जो समझ में आने वाली हो। लिहाजा ये दो एतराज़ात जो आपके हवाले से की जाते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं।